بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ خان صاحب ایک ایسے شخص ہیں جب بندہ خود صاف ہوتا ہے نا، نیت کا صاف ہوتا ہے یا وہ آؤٹ سپوکن بولڈ ہوتا ہے تو وہ ہر کسی کے اوپر اعتماد بھی کر لیتا ہے۔ خان صاحب کا کمال یہ ہے کہ وہ اعتماد بھی بڑی جلدی کر لیتے ہیں اور پھر جب ان کو غصہ آتا ہے تو پھر غصہ بھی شدید آتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک تو یہ خبر دینا چاہتا ہوں کہ کپتان کا ایک اور کھلاڑی جو ہے ان کے ساتھ گڑبڑ کرنے جا رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کوئی تحصیل لیول کا یا کوئی ایم پی سطح کا نہیں ہے، ایک بہت بڑا عہدے دار ہے، بڑے عہدے کے اوپر فائز ہے، بہت با اختیار ہے اس وقت، اور وہ عمران خان کے ساتھ اس لائن میں چل رہا ہے جو عمران خان کی مخالف لائن ہے۔ لیکن میں اس سے پہلے آپ کو ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں اور پھر اس کی طرف آؤں گا۔ اور پہلی خبر یہ ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہفتے کے روز لاہور میں بہت زیادہ اسپیکولیشنز تھیں کہ وہاں پہ تین بڑے، جس میں ایک بڑی پارٹی کے سربراہ، فوج کے سپریم کمانڈر اور فوج کے سربراہ لاہور کے اندر ہیں۔ بہت زیادہ خبریں ہوئیں، ملاقاتوں کی تصدیق تو ہوئی کہ یہ ملاقاتیں ہونی ہیں اور ڈان جیسے اخبار نے اس کی خبر دی تھی۔ اب خبر یہ ہے، جو فردر ڈیٹیلز ہمارے پاس آئی ہیں وہ ڈیٹیلز یہ ہیں کہ تین بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ملاقات کس سٹائل کے اوپر ہوئی ہے؟ یہ ملاقات بالکل اسی طرز کے اوپر ہوئی ہے جو ایوان صدر کے اندر تین بڑوں کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس وقت تک ظاہراً اس کی کوئی تصدیق نہیں کر رہا اور نہ ہی میڈیا کے اندر اتنی ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ ایوان صدر کی ملاقات کے حوالے سے بھی کچھ ایسی ہی خبریں آئی تھیں کہ وہاں ملاقات ہو گئی ہے اور خبر ہم نے ہم تک پہنچا دی تھی۔ پھر خان صاحب سے براہ راست جب سوال ہوا تو خان صاحب نے اس کی تصدیق یوں کی تھی، ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کی ایوان صدر میں جنرل باجوہ سے کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ جس پہ خان صاحب نے کہا تھا کہ میں جھوٹ بول نہیں سکتا اور سچ فی الحال میں بولوں گا نہیں، جس کا مطلب بہت سادہ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ فی الحال میں اس کی نہ تصدیق کر سکتا ہوں اور نہ ہی تردید کر سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ کیا مطلب ہے، کہ اس کا مطلب ہے کوئی ہوئی گپ شپ، کوئی ملاقات ہوئی ہے۔ فی الحال بھی یہی صورتحال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت ایک بند گلی کے اندر ہے، حکومت بات نہیں سن رہی اور حکومت کے پاس وہ اختیار بھی نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ شاید حکومت ابھی گرانا بھی نہیں چاہتی، وہ چلانا بھی چاہتی ہیں لیکن عمران خان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں۔ اب عمران خان کو انگیج کس لیے کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فی الحال ایک تو وہ صورتحال ہے جس میں خان صاحب اپوزیشن کے اندر ہے اور سب کو پتا ہے کہ مقبولیت ہے، اگر اتنے سرویز آ رہے ہیں تو انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان کو بھی سب کو معلوم ہے۔ کوشش یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو بھی اپنے ٹائم کے اوپر بھی تو یہ طے شدہ بات ہے کہ عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم بننا ہے اور عمران خان نے جیت کے آنا ہے، پبلک اس کے ساتھ ہے۔ تو اب جب عمران خان جیت کے آئیں تو تب کیسے ہوں گے؟ تو کوئی گراؤنڈ بنے گی، کوئی بات چیت بنے گی تو ہی چیزیں ہوں گی۔ تو اب یہ ساری صورتحال ہو رہی ہے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ میں نے آپ کو رات کو حامد میر کا وہ کلپ بھی سنا دیا تھا۔ وہ کلپ اس لیے سنایا تھا کہ حامد میر نون لیگ کے ذرا پیپلز پارٹی کے قریب ہے، تو جو ان کا قریبی بندہ جو بات کر رہا ہے ان کے بارے میں، تو وہ ذرا اس لیے سنایا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے لندن فیصلہ کوئی نہیں ہوا، وہاں کسی کی انا کی تسکین کی گئی ہے، کسی کی ایگو کہ میں بہت بڑا ہوں، میں پارٹی کا سربراہ ہوں، دیکھیں میں لندن بیٹھ کے آرمی چیف تعینات کر رہا ہوں، تو اس لیے وہ سارا کھیل جو ہے کھیلا گیا۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نون لیگ والوں کو لگتا یہ ہے کہ چیزیں ان کے پاس ہیں، ان کے اختیار میں۔ اب ایسا ہے نہیں، گراؤنڈ ریالٹیز بہت تبدیل ہو چکی ہیں، اور جاوید لطیف صاحب جو ہیں نون لیگ کے رہنما ہیں، جنہوں نے آپ جانتے ہیں ایک بڑی مشہور و معروف پریس کانفرنس کی جو پی ٹی وی پہ چلی، بعد میں کہیں نہ کہیں وہ وجہ بنی خان صاحب کو جو وزیر آباد کے اندر جس چیز کو فیس کرنا پڑا۔ وہ فرما رہے تھے جی 2 سے 3 ہفتوں کے اندر پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ بھائی آپ نے تو حکومت گرائی ہی اس لیے تھی کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے، اور اسحاق ڈار صاحب کل فرما رہے تھے کہ عمران خان کی حکومت ریاست بچانے کے لیے گرائی گئی تھی۔ چلیے اب ریاست بچا لیں، جو ریاست بچی ہے اور جس طرح سے بچ رہی ہے وہ ہمیں بہت اچھے سے معلوم ہے کہ آئی ایم ایف آپ سے بات نہیں کر رہا، دیگر کوئی ملک آپ کو پیسے دینے کو تیار نہیں ہے، ڈالر آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا۔ آپ نے تو فرمایا تھا کہ میں ڈالر کو 200 سے نیچے لے کے آؤں گا، اب آپ صرف یہ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ ڈالر کو آزاد چھوڑ کے معیشت کے ساتھ۔ اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اس وقت عمران خان کا کون سا کھلاڑی ان کے ساتھ گڑبڑ کرنے جا رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پارٹی میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور وہ 2018 کے اندر چونکہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان ایک پیج کے اوپر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے لوگ یہاں پہ آئے، اور ظاہری بات ہے ہم یہ کہیں کہ نہیں جی بہت آئیڈیل سچویشن تھی، تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔
کہ کچھ ان کے کیے گئے ہوں گے کچھ بہت سارے معاملات جو کہ پاکستان میں چلتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہوا یہ کہ پچھلے دنوں ایک خرم روکھڑی جو میجر ریٹائرڈ ہیں وہ اچانک سے حامد میر کے شو میں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میں فلاں فلاں حاضر سروس جنرل سے ملا، عمران خان کا پیغام لے کے گیا، اتنی ملاقاتیں ہوئی، بعد میں سلمان نے اس کی تردید کر دی۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے خود اس دن پتا چلا کہ یہ میجر صاحب جو ہیں یہ تحریک انصاف کے ہیں، اور حامد میر کو ٹویٹ کر کے بتانے پڑا کہ ہاں یہ ہے۔ اب وہ ثبوت یہ دیے گئے کہ دیکھیں جی یہ تصویر فواد چوری کی گیا، یہ تصویر فلاں کے ساتھ، تصویریں بھائی ہمارے ساتھ، ہم تو کوئی پولیٹیشین بھی نہیں ہے، کوئی وزیر بھی نہیں ہے، عام انسان ہے، ہمارے ساتھ اتنے لوگ تصویر ہوتے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہوتے، تو وہ تو پھر جو اس پوسٹ کے اوپر اس عہدے کے اوپر رہا ہو تو اس کا تو پھر بات ہی اور ہے۔ اب وہ جو میجر صاحب ہیں، جو ریٹائرڈ میجر صاحب ہیں، انہوں نے عمران خان کے بارے میں کنٹینیوسلی وہ پارٹی پالیسی کے خلاف کام کر رہے ہیں اور ان کی جو پارٹی کی بنیادی رکنیت ہے وہ معطل کر دی گئی ہے۔ لیکن آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ وہ اس وقت پچھلے چند دنوں سے کس کے گھر میں سٹے کیے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب پارٹی نے ان کو نکال دیا ہے اور وہ پارٹی کے خلاف جا رہے ہیں اور عمران خان کو ہٹ کرنے کی اور عمران خان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے بیانیے کو، تو جو ان کو اپنے گھر میں سٹے کروا رہا ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مطلب بڑا سادہ ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ پھر شاید کوئی دو نمبری کر رہا ہے یا پھر اس کا بھی کوئی ارادہ اسی قسم کا ہے۔ تو میں آپ کو خبر یہ دینا چاہتا ہوں، یہ جو شخصیت جس کے گھر پر سٹے کیا ہوا ہے، نصراللہ ملک جو نیوز کے اوپر شو کرتے ہیں، انہوں نے اس کا وہاں سے انٹرویو کیا اور اس شخصیت کے گھر سے کیا ہے، وہاں بیٹھ کے کیا ہے، جو اس بات کی تصدیق ہے۔ اور وہ شخصیت کون ہے؟ وہ شخصیت سردار تنویر الیاس ہیں جو آزاد کشمیر کے اس وقت پرائم منسٹر ہیں، اور وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ کے اوپر منتخب ہوئے، تحریک انصاف کے رہنماؤں میں شمار ہوتے ہیں، اور کہا یہ گیا ہے کہ جو خرم روکھڑی ہیں مبینہ طور پہ یہ سردار تنویر الیاس کے امپلائی ہیں، ظاہری بات ہے ان کا اسلام آباد میں سینٹورس ہے اور بھی لمبے چوڑے کاروبار وغیرہ ہیں، تو وہ کہیں اکاموڈیٹ کیا ہوا ہے۔ اور جب پی ٹی آئی لیڈرشپ نے ان کو کہا ہے کہ آپ ان کو یہاں سے نکالیں، تو اس لمحے تک ان کو وہاں سے نہیں نکالا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ شاید سردار تنویر الیاس بھی آنے والے چند دنوں کے اندر کوئی فیصل واوڈا کی طرح یا میجر خرم روکھڑی کی طرح کوئی پریس کانفرنس داغیں گے، اور ان کا ضمیر بھی اچانک جاگے گا اور ان کو بھی پتا چلے گا کہ عمران خان پاکستان کے لیے کتنے نقصان دہ، آپ اس قسم کے مذاق جانتے ہیں۔ دوسری جانب وال اسٹریٹ جرنل کو لے کے سما نے کیا، 24 نے کیا، جیو نے کیا، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان کے جس نے وہ عمران خان کا انٹرویو کیا، جس نے آرٹیکل لکھا، اس نے خود سے یہ کہا ہے کہ انہوں نے ڈس انفارمیشن پھیلائی ہے، جھوٹ پھیلایا ہے۔ آپ جا کے اس وال اسٹریٹ کے جرنل کو اظہر مشوانی نے رات کو شیئر کیا ہوتا، میں نے دیکھا، تو وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا جھوٹ کیسے پھیلایا جاتا ہے۔ لیکن ان کا دھیان ہے یہاں پہ، اندازہ یہ کریں کہ پہلے انڈیا تک باتیں ہوتی تھی، آپ ذرا سنیں کہ افغانستان کے بارڈر کے اوپر افغانستان کی حدود سے فائرنگ ہوئی ہے، پاکستان کے جو ایف سی کے اہلکار ہیں ان کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، اور ایف سی کا ایک اہلکار شہید ہو گیا ہے، اور دونوں اطراف کے پھر جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے درمیان ہوئی باب دوستی کو فی الحال بند کر دیا گیا ہے۔ فلیگ میٹنگ بھی ہوئی جس پہ پاکستان نے کہا ہے کہ جب تک آپ ان حملہ آوروں کو حوالے نہیں کریں گے ہم بند کر دیں گے، یعنی اس لیول پہ پہنچ گیا۔ اور پاکستان کا وزیر اعظم کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ لندن فیملی لنچ کرنے گئے ہوئے ہیں۔ کس لیے؟ ملک کے امور مملکت کو چھوڑ کے وہاں پہ وہ تشریف فرما ہے، کس کے ساتھ؟ سلمان شہباز کے ساتھ، حسین نواز کے ساتھ، حسن نواز کے ساتھ، اور یہ کون ہے؟ جو پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو وانٹڈ ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔